اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سرسبز و شاداب چارے اگائے، پھر جب وہ سرسبز و شاداب ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گلا بھی دیا، اس کو کالا بھی کر دیا، پھر وہ سڑ بھی گیا اور پھر وہ کوڑا کرکٹ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں۔ انسان شروع میں بچہ ہوتا ہے، پھر وہ جوانی میں پہنچتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے اور پھر وہ مر کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کی باغ دوڑ، اس کا بڑھانا، اس کی جوانی، اس کا عروج، اس کا زوال، اس کی کمزوری، اس کی طاقت، عزت، ذلت، کشادگی، تنگی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے قبضہ قدرت میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چند چیزیں بیان فرمانے کے بعد سنقرئک فلا تنسیٰ، اے پیغمبر ہم خود آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہیں۔ اللہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرنے کا جو سرچشمہ تھا وہ یہ وحی تھی، اسی کے ذریعے سے آپ کے اندر نئے عزائم پیدا ہوتے تھے اور آپ کو صبر میں اور مضبوطی ملتی تھی اور آگے کیا کرنا ہے اس کی بھی رہنمائی ملا کرتی تھی۔ اسی طرح جو اعتراضات کیا کرتے تھے مشرکین، جو سوالات کیا کرتے تھے ان سوالات کے جوابات بھی آپ کو اسی راستے سے ملا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار رہتا تھا کہ کب اللہ کی طرف سے وحی آئے، اور جب وحی آیا کرتی تھی تو آپ اس شوق میں کہ فوراً مجھے جلدی سے جلدی پتہ چل جائے، آپ یہ چاہتے تھے کہ جلدی سے میرے پاس وحی آ جائے اور زیادہ سے زیادہ آ جائے۔ جس طرح کوئی بچہ بھوکا ہوتا ہے، جب وہ ماں اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں سارا دودھ جو ہے وہ ایک ہی گھونٹ کے اندر اتار لوں۔ اسی طرح آپ فرط شوق اور فرط محبت میں چاہتے تھے جلدی سے وحی میں اپنے سینے کے اندر اتار لوں، اور یہ بھی بات ذہن میں تھی آپ کے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھولیں گے نہیں، آپ کو یاد کرانا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طریقے پر اپنی خاص رحمت سے اور اپنے خاص طریقے پر اللہ تعالیٰ نے حفظ کروایا۔ اس میں قرآن کی حفاظت کا پہلو بھی تھا۔ اللہ ماشاء اللہ، ہاں جو ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ بھلا دیں گے۔ اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ یاد رکھوانا بھی ہمارے اختیار میں، بھلوانا بھی ہمارے اختیار میں۔ اور آپ کو جو مشقتیں پیش آ رہی ہیں انہ یعلم الجہر وما یخفی، تو یہ ہم اس سے خوب اچھی طرح واقف ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں انسان اس سے یہ سمجھے کہ اگر کسی انسان کے اوپر پریشانی ہے تو وہ انسان یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کو سب معلوم، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو انسان دوسرے کو پریشان کر رہا ہے، دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، اس کے لیے ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق عطا کریں گے، یعنی آپ کو نیکی کے راستے پر چلاتے رہیں گے جو دنیا میں بھی رحمت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے راستے کو آسان فرما دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم آپ کو راستے کے لیے آسان کر دیں گے۔ یعنی اس کے اندر یہ لطیف اشارہ ہے کہ آپ کی طبیعت ایسی بنا دیں گے کہ آپ طبعی طور پر شریعت پر عمل کرنے لگیں گے، اور شریعت جو ہے وہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے گی۔ شریعت پر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ انسان اپنے طبعی تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی مخالف تقاضا نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں پر جب یہ بات سامنے آتی ہے تو دل کرنے کا دل چاہتا ہے، لالچ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہماری طبیعت تو قدم قدم پر شریعت کی باتوں کی مخالفت کرتی ہے اور ہمیں بڑا گراں گزرتا ہے حکموں کو ماننا اور گناہوں سے بچنا۔ اللہ ہماری بھی خاص مدد فرما دیجئے اور ہماری طبیعت کو بھی شریعت کے سانچے کے اندر ڈال دیجئے اور شریعت کو ہمارے لیے ایسا بنا دیجئے جیسا کہ ہمارے لیے طبیعت کے تقاضے تھے۔ اور یہ برکتیں اور اس طرح کی جو رحمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اتباع کے اندر رکھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی جو اتباع کرے گا تو انسان کو برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں فرما کر شروع کی جو باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ فرمایا
کہ دنیا کے اندر ہر کام جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ ایک کام کو شروع فرما کر اس کی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ تو چاہے انسان کتنی بھی جلدی کر لے، چاہے وہ اس کے مزاج کی اور خواہشات کے کتنی بھی خلاف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اور دنیا میں جو اللہ نے نظام چلانے کے لیے ایک قاعدہ اور قانون بنا دیا ہے، اسی قانون کے مطابق دنیا کے اندر کام ہوتا ہے۔ اب ایک انسان یہ چاہے کہ مجھے ہاتھوں ہاتھ شفا مل جائے، تو یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ دوا کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد اور کچھ دنوں کے بعد جیسا مرض ہوتا ہے اس کے اعتبار سے شفا ملتی ہے انسان نے کوئی غلط کام کر لیا، اسے غلطی کا احساس ہو گیا، معافی تلافی اس نے کر لی، لیکن جو نقصان ہے وہ نقصان وہ آئے گا۔ غلطی کی تلافی کرنا الگ ہے اور نقصان کا ہونا الگ ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثالیں دیں کہ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، پہلے اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کو بڑا کیا، پھر اسی طریقے سے چارہ اگایا، وہ شروع کے اندر ایک پودا ہوتا ہے، پھر وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، پھر عروج کے اوپر پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی یہ جو دعوت ہے، یہ جو محنت ہے، یہ دھیرے دھیرے اپنے عروج کو پہنچے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ سے جو وعدہ کیا گیا ہے اور آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہ مکمل ہو جائے گا، تکمیل کو پہنچ جائے گا، اور یہ جتنی بھی رکاوٹیں نظر آتی ہیں ساری کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر رکھا ہے زندگی میں، ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بڑی سکون کی زندگی ہوتی ہے اگر یہ بات ذہن میں رہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اور انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور میری ذات سے جو کام آپ لینا چاہتے ہیں، میری توجہ اسی کاموں کی طرف کر دیجئے، اور جو میرے مقدر اور نصیب میں ہے ہی نہیں تو میری توجہ کو اس کام سے ہٹا دیجئے، تاکہ میری صلاحیتیں، میری انرجی اور میری توجہ، یہ ساری کی ساری چیزیں نہ ضائع ہوں، نہ مجھے پریشانی ہو۔ انسان کو دعائیں کرنی چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوگا انجام کار، چاہے کوئی کتنا بھی زور لگا لے، کچھ بھی کر لے۔